اب بات یہ ہے کہ عامر بھائی آپ ہی مجھے کلیئر کریں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف بھی مل رہا ہے، وہ پھر بھی رو رہے ہیں کہ جی ہمارا لیول پلے فیلڈ نہیں مل رہی ہے، ان کو بلے کا نشان بھی مل رہا ہے، ان کے جو لوگ بڑے بڑے جرائم میں اس وقت ملزم ہیں ان کے کاغذات نامزدگی بھی 85-90% لوگوں کے منظور ہو گئے، پھر بھی ان کو چین نہیں آ رہا، تحریک انصاف کے لیول پلے نہیں مل رہی۔ دوسرے عظمیٰ بخاری صاحب ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اتنا کچھ ہونے کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ابھی انصاف ہی نہیں ہو رہا، ابھی تو یہ جو ہے سہولت کاری جاری ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو بھائی کریں تو کیا کریں، ہو کیا رہا ہے یار؟ آپ ہی بتا دیں عامر جہاں صاحب، بڑی چھٹیاں گزار کے آئے ہیں ملک سے باہر سے آج۔ اچھا، آپ نے جی دو تین آپ نے بڑے اہم موضوعات اٹھا لیے ہیں۔ ایک تو پہ بھی آتا بندے ہوں، کا آپ نے مشرف صاحب پہ بھی آتا ہوں۔ جی نقوی صاحب کو اٹھایا، جی اور اس کے ساتھ جی اور تیسرا آپ نے مشرف صاحب کا۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ پہلے تو ذرا بلے پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو قانونی جو پہلو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو وکلا حضرات اور وہ کہتے ہیں ججز وہ زیادہ بہتر ڈال سکیں گے، اور اس میں بات میں کوئی میرے خیال میں دو رائے ہی نہیں ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے، ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دوبارہ منتخب ہونے کے جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کے لیے جگہ نہیں بنتی۔ لیکن میں اگر سیاسی پہلو پہ بات کروں کامران صاحب، جو کہ میرے خیال میں غور طلب ہونی چاہیے عظمیٰ صاحبہ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے، وہ یہ کہ پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگلے انتخابات کم سے کم متنازع ہوں۔ میں غیر متنازع کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، کم متنازع تو ہو گئے ہیں، لیکن جتنا آپ سنبھال سکتے ہیں سنبھال لیں۔ صحیح۔ اور اگر اس کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت، اس میں سے ٹھیک ہے اگر صفائی ہو جائے ان لوگوں کی کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، لیکن وہ لوگ جو کہ نہیں تھے ان کو اگر لڑنے دیا جائے اور ان کے پاس اپنا انتخابی نشان بھی ہو، کیونکہ اگر انتخابی نشان نہیں ہوتا اور پی ایم ایل نون فرض کریں جیت جاتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، تو ہمیشہ سے ان کو طعنہ زنی کی جائے گی کہ جناب آپ کا جو سب سے مخالف تھا اس کا تو انتخابی نشان ہی نہیں تھا اور آپ ایک فیئر الیکشن نہیں جیتے۔ تو پاکستان میں ایک مستحکم حکومت لانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جتنا نہیں، لیکن عامر بھائی میرا سوال یہ نہیں تھا، سوری ٹو سے، میرا سوال یہ تھا کہ اتنا کچھ ان کے حق میں چل رہا ہے نون لیگ کے اس وقت، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو لیول پلے فیلڈ ہی نہیں ہے اور سہولت کاری نہیں ہو رہی، آئین کی بالادستی نہیں ہو رہی، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا سوال تھا آپ سے۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے نون لیگ کیا چاہ رہی ہے؟ سارے لوگ جتنے بڑے پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا سمجھ میں آتا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ نون لیگ کیوں کہہ رہی ہے؟ میں یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ ساری فیلڈ ہی نون لیگ کی ہے۔ میں آ رہا ہوں اسی طرف کہ دیکھیں نون لیگ کو جس وقت ایج حاصل ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اگر ان کو یہ کہیں سے شک شبہ ہے کہ ووٹرز ان سے ناراض ہیں اور جو پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی تھی 16 ماہ کی، اس کی وجہ سے ان کو ایک بہت زیادہ منفی پروپیگنڈے کے شکار ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کام کوئی ادارہ ان کے لیے نہیں کر سکتا، ای سی پی نہیں کر سکتا کہ ان کے حق میں ووٹرز کو استوار کر دیے، کام تو انہیں خود کرنا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی شکایت کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی شکایت کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، اور حتیٰ کہ نون لیگ بھی کر رہی ہے۔ تو بھائی کون ان حالات سے خوش ہے؟ اور اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو کس کے اوپر آپ الزام دھر رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ہیں میرے خیال میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ان کے حق میں بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ریلیف ملا ہے نون لیگ کو، ان کو جس طرح سے آپ دیکھیں کہ مقدمات ختم ہوئے اور ان کو دوبارہ میدان میں دوڑنے کی اجازت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے اتنا زیادہ مشکلات کے شکار ہیں، تو میرے خیال میں بہت بہتر پوزیشن ہے۔ اگر آپ مجھے 1 منٹ کی اور اجازت دیں، جو مشرف صاحب والا بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ 1 سیکنڈ صرف، مشرف صاحب، عظمیٰ صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ مشرف صاحب پہ آپ بات کریں گے، کچھ کہنا آپ نے کوئکلی؟ جی بالکل، دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب کو پچھلے 24-26 سال میں سے ایک الیکشن صرف 2013 کا لڑنے کی اجازت دی گئی، لیکن جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ ہمیں 7 سال بعد انصاف اگر مل رہا ہے تو بڑی ہمیں جلدی سے ہمیں جو ہے وہ فیور ہو رہی ہے۔ میں نے تو لیول پلینگ فیلڈ کے جو لوگ رو رہے ہیں، میری تو گزارش یہ ہے کہ کیوں سہولت کاری ابھی بھی سسٹم کے اندر آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں پوچھتا ہوں آپ سے سہولت کاری کیا ہو رہی ہے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا، ایک منٹ، اگر انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اس میں میری پارٹی کا یا ہمارا قصور ہے؟ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں کرا سکے، یقین کر لیں آخری دفعہ کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، میں بتا رہا ہوں آ گیا بڑے بھرپور طریقے سے شد و مت سے۔ نہیں آیا، ابھی تو دوبارہ آیا تو ہم کہاں سے جا رہے ہیں جناب؟ آپ بھی ادھر ہم بھی ادھر۔ جی آپ مشرف صاحب پہ بات کر رہے تھے، عامر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے، دیکھیں آپ نے بڑا اپنے جو شروع کے بیانی میں بڑا آپ نے اہم بات کی تھی کامران صاحب، آپ نے کہا کہ جناب وہ ججز کا کیا ہوگا کہ جنہوں نے ایل ایف او دیا، ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جو ان کی کابینہ میں شامل رہے، جو ایک بندے کو نومبر والے واقعے کے بعد بھی ان کی کابینہ میں شامل تھے، وہ افسران تھے ان کے ساتھ نا۔ تو ہماری یہ جو سلیکٹیو احتساب ہے، پھر ایک اور بات غور طلب ہے اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج کے پاکستان کے مسائل کیا ہیں،
اور مستقبل کے پاکستان کے مسائل کیا ہیں. ہم لوگ جو ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ترجیحات کیا ہیں ہماری کہ جی آپ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں, اور ایک آلریڈی بہت ہی پولرائز منقسم ہماری سیاست ہے, بہت زہر بھرا ہوا ہے, اس میں آپ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مزید پولرائزیشن میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں بعض لوگ جو ہیں ہمارے یہاں وہ پرانے جنرلز کا نام لے کے, پرانے آرمی چیفز کا نام لے کر وہ آج لیکن عامر بھائی آپ کے خیال میں یہ کوئی تاریخ ایک پاکستان کی نئی بن گئی ہے کہ ایک سابق آرمی چیف کو پھانسی کا جو فیصلہ ہے وہ تاریخ میں پریکٹیکلی تو نہیں ہوا لیکن تاریخ میں اب لکھا جائے گا اور اس سے بڑا فرق پڑے گا, آئندہ کوئی مارشاء اللہ کے متعلق سوچے گا نہیں؟ کیا یہ آپ کو لگتا ہے فیصلہ ہے؟ جی میرا عرض یہ کرنا ہے بڑا متنازع فیصلہ ہے. اگر پرویز مشرف صاحب, میرا عرض یہ کرنا ہے کہ بڑا متنازع فیصلہ ہے, اس لیے کہ پرویز مشرف صاحب کو اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ پیٹریوٹ نہیں تھے, محب وطن نہیں تھے, غدار تھے, تو بھائی وہ جو جن لوگوں نے اس ملک سے حقیقتاً غداری کی, لوٹ مار کی, یہاں پہ جو مطلب ہے کہ ولن نما سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو لوگ سوال کریں گے, اور بالکل ان کا جائز بنتا ہے کہ مشرف صاحب کی خدمات سے کون واقف نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ جناب ان کے دور میں معاشی گروتھ 7% آن این ایوریج تھی. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ چلی گئی تھی, 70% سے بھی اوپر. بالکل ٹھیک سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا.